بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا امامز کونسل کی جانب سے سالانہ ربیع الاول کے موقع پر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہم کا سلسلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ اس سال کے لیے موجودہ مسائل و مشکلات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ 18 اکتوبر سے 16 نومبر 2020 تک، یعنی 1 ربیع الاول تا 30 ربیع الاول تک انشاءاللہ مختلف پروگرام اسوہ رسول اور موجودہ مسائل و مشکلات کے عنوان سے ایک مہم چلائی جائے گی۔ محترم حضرات، مسائل تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کے دین کا، ان کے ایمان کا، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی کا، ان کی حیات کا، اور پھر اسی طرح ان کی خوشحالی کا، ان کے ڈیولپمنٹ کا، ان کے ایمپاورمنٹ کا، ان کے ایجوکیشن کا، ان کے سوشل اسٹیٹس کا، ان کی اکنامیکل کنڈیشن کا، ان کی پولیٹیکل انفلوئنس کا، اقتدار میں حصہ داری کا، اور آخر میں جو سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ ہے وہ تحفظ اور سیکیورٹی کا۔ جان و مال، عزت و آبرو، اس کے تحفظ کا مسئلہ مسلمانوں کو درپیش ہے۔ ان تمام مسائل اور مشکلات کا حل ہمیں صرف ایک ہی جگہ سے مل سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے آخری رسول، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتے ہیں، اور وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ تو بھائیوں، ہمارے ان تمام مشکلات، چاہے وہ سماجی مشکلات ہوں، دینی مشکلات ہوں، معیشت کے مسائل ہوں، سیاست کے مسائل ہوں، دستوری مسائل ہوں،
تحفظ کے مسائل ہوں، ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتے ہیں اور وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ تو بھائیوں، ہمارے ان تمام مشکلات، چاہے وہ سماجی مشکلات ہوں، دینی مشکلات ہوں، معیشت کے مسائل ہوں، سیاست کے مسائل ہوں، دستوری مسائل ہوں، تحفظ کے مسائل ہوں، ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ اب میں آپ کو چند گوشے سیرت طیبہ کے آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جب ابتدائی وحی کا زمانہ تھا تو سورہ مدثر جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے، ان آیات کے اندر مسلمانوں کو، مظلوموں کو، ظلم کی چکی میں پسنے والے لوگوں کو، جاتی واد کے اندر پسنے والے لوگوں کو، ہر طرح کے ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنے والے، ہر طرح کی ظلم و زیادتی کو جھیلنے والوں کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا، قم فانذر۔ اگر تم جھیلتے رہو گے، اگر تم برداشت کرتے رہو گے، اگر تم سہتے رہو گے تو یہ ظلم کبھی ختم ہونے والا نہیں، یہ زیادتی کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس ظلم کے خلاف تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، قم فانذر، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ۔ اور اب تک تم ڈرتے تھے، تمہیں ڈرایا جاتا تھا، تمہیں مالدار ڈراتے تھے، تمہیں طاقتور ڈراتے تھے، تمہیں سیاستدان ڈراتے تھے، تمہیں غنڈے موالی ڈراتے تھے، لیکن آج تم ان سب کو ڈراؤ۔ قم فانذر، کس سے ڈراؤ؟ اللہ سے ڈراؤ۔ ان کو بتاؤ کہ اللہ کی ذات تم سب سے زیادہ طاقت والی ہے اور ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تم کو ڈرائیں، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ قم فانذر، اور ان کو بتاؤ کہ تم بڑے نہیں ہو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ بڑا اللہ ہے، بڑی ذات اللہ کی ہے، بڑی طاقت اللہ کی ہے، بڑا فیصلہ اللہ کا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ تمہارے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے، تمہارے اندر صاف ستھرا کلچر ہونا چاہیے، تمہارا لباس بہت ہی سلیقے مند ہونا چاہیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، گندگی کو چھوڑ دو۔ تو محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلی بات اسوہ رسول اور موجودہ مشکلات کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ ہے کہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ مسلمان اپنے دلوں کے اندر ہمت پیدا کرے، حوصلہ پیدا کریں، ظلم کا سامنا کرنے کی سکت اپنے اندر پیدا کریں، ان کو جواب دینے کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم جائزہ لیں گے، دیکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر ہمت پیدا کی، حوصلہ پیدا کیا، اور
دوسری چیز ان کو اللہ کی ذات سے جوڑا۔ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تم کو آزمائیں گے یہ لوگ تمہارے مالوں کے اندر، تمہیں مالی نقصان دیں گے، وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہارے جانوں کے اندر بھی نقصان کریں گے، فی اموالکم وانفسکم، اور تمہیں یہ دل دکھانے والی باتیں سنائیں گے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سنو گے دل دکھانے والی باتیں، دل توڑنے والی باتیں، تمہاری ہمت اور حوصلے کو پست کرنے والی باتیں، تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں۔ تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، تم جمے رہو۔ صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، نہیں، ان کے مد مقابل سینہ تان کر کھڑے رہو، ان کا جواب دو، ان کی زبان میں بات کرو، وہ جس زبان میں بات کرتے ہیں اس زبان میں آنسر کرو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اس کے اندر تقوی اختیار کرو، جتنا وہ تم کو ستاتے ہیں اس کا اتنا ہی جواب دو، تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہمت والی بات ہے، جواب دینا، آنسر کرنا، سامنا کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، ہمت نہ ہارنا، یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لینا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا۔ میں 2-3 واقعات اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے اس سال جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ایک ہمدرد تھی اور آپ کا ایک بہت بڑا سہارا بنی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں بڑے سے بڑے کافر اور مشرک کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست کھل کر تکلیف پہنچائے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو ایک گیپ پیدا ہو گیا، ایک خلا پیدا ہو گئی۔ اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے سپورٹر تھے، بہت بڑے ہمدرد تھے، بہت بڑے آپ کے خیرخواہ تھے۔ ان دونوں کا انتقال ایک سال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے لیے غم کا سال ہے، عام الحزن فرمایا۔ اب آپ نے اپنے تعاون کے لیے، اپنی مدد کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ طائف میں میرے ننیالی ددیالی خاندان کے لوگ ہیں، وہ میرا تعاون کریں گے، وہ میری دعوت میں میرا ساتھ دیں گے، میرے دشمنوں کے ساتھ میرا مقابلے میں میرا ساتھ دیں گے۔ لیکن وہاں سے آپ ناکام واپس ہوئے، جو توقع لے کر گئے تھے وہ توقع وہاں پوری نہیں ہوئی۔ تو واپس جب آپ تشریف لائے ہیں تو یہ بات ہم سب کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سبق کی بات ہے کہ جب آپ مکے میں تشریف لے جانا چاہتے تھے تو مکے کا ماحول بہت ہی خطرناک تھا، آپ کی جان کو خطرہ تھا، تو آپ نے ایک غیر مسلم سردار کو بلایا، مطعم ابن عدی جس کا نام ہے، اس سے کہا کہ تمہاری امان میں، تمہاری سیکیورٹی میں میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حالات جب ہمارے لیے ناسازگار ہو جائیں تو ہمارے لیے جو امن پسند غیر مسلم قومیں ہیں، غیر مسلم برادریاں ہیں، غیر مسلم جاتی کے لوگ ہیں، جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ بھی مظلوم ہیں، اور یہ سنگ پریوار کے ظالموں کے ساتھ ان کا بھی بہت درویوہار ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم اپنے ساتھ لیں،
ساتھ لے کر جڑ کر ہم ان کا مقابلہ کریں۔ اس سے ہم کو یہ اسوہ ملتا ہے کہ امن پسند غیر مسلموں کو بھی ہم اپنے اس مقابلے میں، ان کے مقابلے میں اپنے ساتھ شامل کریں۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ جو مدینہ طیبہ کا ہے وہ ہے میثاق مدینہ۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو وہاں پر یہودی پہلے سے آباد تھے، مشرک آباد تھے، مختلف قبائل کے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے سرداروں کو جمع کیا اور ایک کانسٹیٹیوشن مرتب کیا، ایک دستور بنایا، ایک تحریری معاہدہ کیا، از دا ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ اور یہ دنیا کا پہلا دستوری معاہدہ ہے جو لکھا گیا، از دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان ورلڈ، جس کے اندر 56 آرٹیکلز ہیں، 56 دفعات کا یہ معاہدہ ہے۔ تو اس معاہدے سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم امن پسند لوگوں کو اپنا ایک جوائنٹ ایکشن پروگرام میں ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کریں، اور شامل کر کے ہم اپنے سوشل اسٹیٹس کے لیے، اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے لیے، پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے، پولیٹیکل پاور کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، تحفظ کے لیے ہم برادران وطن کو اپنے ساتھ لے کر اور اپنے بھائیوں کو متحد کر کے، آپ نے غیروں کے ساتھ بعد میں معاہدہ کیا، پہلے مسلمانوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، میثاق مدینہ سے پہلے عقد مواخات کرایا، مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور ان تمام کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑائی کرتے ہیں، جو مقابلہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو لڑتے ہیں۔ یہاں یقاتلون فرمایا، جنگ لڑنا، مقابلہ کرنا، ان کا سامنا کرنا، کیسے؟ فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اتنی مضبوطی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنے اندر۔ آج مسلمانوں کے اندر جاتی واد آ گیا ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اونچ نیچ آ گیا ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ سید، صدیقی، علوی، انصاری، منصوری، یہ دنیا بھر کے جو قبیلوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے، ان تمام کو ہم ختم کر کے ہم صرف کلمہ پڑھنے والے، توحید، رسالت، آخرت، جسے حدیث میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں وہ سب ایک ہیں۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو مسلم۔ حدیث میں فرمایا جو ہماری نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کسی کو اختلاف نہیں، نہ فجر میں اختلاف ہے، نہ فجر کی رکعتوں میں اختلاف ہے، نہ ظہر کے وقت میں اختلاف ہے، نہ ظہر کی رکعتوں میں اختلاف ہے، کسی میں اختلاف نہیں۔ من صلی صلاتنا، اور ہماری نماز قبلہ روح ہوتی ہے، وہ کوئی بھی فرقہ ہو، وہ کوئی بھی تحریک ہو، وہ کوئی بھی جماعت ہو، نماز کا جب وقت آتا ہے سب قبلہ روح ہوتے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، اور جو ہمارے ذبیحہ کو کھاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اسے کھانے والے جتنے ہیں، فرمایا فہو مسلم، یہ ہیں مسلمان۔ تو ان سارے مسلمانوں کو باطل کے سامنے، ظالم کے سامنے، ڈسکریمنیشن کرنے والوں کے سامنے، سنگ پریوار کے سامنے، بجرنگ دل کے سامنے، بی جے پی کے سامنے، جو ہمارے پرسن اللہ کے دشمن ہیں، جو ہمارے دین کے دشمن ہیں، جو ہمارے قرآن کے دشمن ہیں، جو ہماری عورتوں کے دشمن ہیں،
جو ہمارے بچوں کے دشمن ہیں، جو ہمارے جوانوں کے دشمن ہیں، ان تمام کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں داخلی اتحاد بھی قائم کرنا ہوگا. یہی اسوہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خارجی اتحاد بھی پیدا کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.